اور میں آپ کو قصیدہ بردہ شریف کی بات بتاؤں جو ابھی ہم پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن وی شوڈ نو دا بیک گراؤنڈ، اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ینگسٹرز بیٹھے ہیں، ان کو ابھی سے اگر یہ پتہ ہوگا نا کہ وائی وی پرے دس، ہم کیوں پڑھتے ہیں، تو ان کا شوق اور جذبہ اور بڑھے گا اور یہ اور کانفیڈنس کے ساتھ پڑھنے لگیں گے. پھر کوئی آ کر اگر کہے گا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو کیوں، تو جواب دے سکیں گے کہ دس از دس. شوڈ بی کانفیڈنٹ. اپنے عقیدوں پر مضبوطی سے قائم رہو. ڈونٹ پج ٹو اینی ون، جو بھی آ کے کچھ بھی پیج نمبر چیپٹر نمبر بولے تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم سرکار کی بارگاہ میں یہ خراج عقیدت کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے. اس پر تو ہم بہت سبحان اللہ کہتے ہیں اور کہنا بھی چاہیے، مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اس میں سبحان اللہ کم ہو گئی، کچھ تو وجہ ہوگی اس کی. عمل کی طرف کب آئیں گے ہم، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا ہم کو. میں یہ ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہوں گا کہ آج یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس میں سے عشاء کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھ لی ہے. I'm not going to ask it، میں پوچھوں گا نہیں، لیکن خود غور کیجئے گا کہ اگر آپ نے آج نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ کیا ہم نے حضور کو تکلیف نہیں دی ہے؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. محفل نعت مجھے بھی پسند ہے، میں بھی ساری رات پڑھتا رہتا ہوں، لیکن جب وقت فرض کا ہوگا تو سب سے پہلے فوقیت پرائیورٹی کس کو دی جائے گی؟ فرض کو دی جائے گی. اس طرف توجہ لانا بہت ضروری ہے. دیٹ از وائی آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو، اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ورنہ آپ، مجھے تو پتہ ہے کہ آپ مسلسل میں نعت پڑھتا رہوں گا آپ بہت خوش ہوں گے، لیکن پھر پیغام بھی تو کچھ دینا ہے نا، تو اس کو ایکسیپٹ کرو گے آپ؟ ویری گڈ. جلسہ جب بھی ختم ہو، اگر آج عشاء نہیں پڑھی ہو تو پڑھ کے سوئیے گا، کیونکہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے اللہ اس کی نیند سے راحت کو ختم کر دیتا ہے. پھر لوگ ٹیبلٹس کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حکیم صاحب کے پاس جا کے معجون لے کے آتے ہیں کہ نیند میں سکون نہیں ملتا. جب تم رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاؤ گے تو تمہاری نیند میں سکون کہاں سے ہوگا؟ پھر کہو نا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ قصیدہ بردہ شریف میں نے مدینہ منورہ سے سیکھا. 1991 سے مسلسل حج کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی ہر سال الحمدللہ. وہاں میں نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا تھا رواج کہ وہاں کے جو عربی ہیں سنی، وہ جب میلاد کی محفلیں کرتے ہیں تو ہر محفل اسی قصیدے سے شروع ہوتی ہے. وہاں سے میں نے یہ مزاج لیا اور پھر یہاں انڈیا میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کی، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج بچے کی زبان پر مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. اور اس کا ایک شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جو دیواریں ہیں اور باب جبریل سے جب اندر مسجد نبوی شریف میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے حضرت فاطمہ زہرا کے مکان کا، اس پر ایک تالا پڑا ہوا ہے اور اس پر یہ شعر لکھا ہوا ہے هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. وہ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ جس عقیدے کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں وہی چیز وہاں پر آلریڈی لکھی ہوئی ہے. سبحان شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک قصیدہ اور بھی ہے جو ابھی یہاں عام ہوا نہیں ہے، میں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے اور SDI میڈیا جو یوٹیوب پر ہے اس پر اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے. اس قصیدے کو کہتے ہیں قصیدۃ الحجرہ. اب آپ کہیں قصیدۃ الحجرہ کیا ہے؟ تو یہ وہ قصیدہ ہے جو ترکی کے سلطان عبد الحمید جو تھے انہوں نے لکھا ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جو دیواریں ہیں اس پر آج بھی اس کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. شروع اس طرح سے ہوتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی، اس طرح سے اشعار اس کے شروع ہوتے ہیں. میں نے حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمرالزمان خان صاحب اعظمی سے یہ گزارش کی تھی کہ حضرت اس کا اردو میں اگر منظوم ترجمہ کر دیں، ٹرانسلیشن کر دیں تو پھر میں اس کو پڑھوں. حضرت نے پورا اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، جس طرح سے کہ قصیدہ بردہ شریف کا حضرت نے پورا منظوم ٹرانسلیشن کیا ہے الحمدللہ، اس کو پڑھا ہے. کبھی آپ کو موقع ہو تو یا سیدی یا رسول اللہ خذ بیدی لکھ کر میرا نام اگر آپ اس میں لکھیں گے سرچ میں یوٹیوب میں تو آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کو آپ سنیے گا، اس کو بھی عام کرنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں مدحت مصطفیٰ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. گئے علی مجھ کو مریدی کے بہانے سے ملے تھے، علی مجھ کو